اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نامحرم کی طرف تم دیکھو بھی مت، لیکن ہم تو ساری رات چیٹس، ڈیٹس، گرل فرینڈز اور یہ پارٹیز ایکسیٹرا۔ اللہ اکبر، خود غور کیجئے، از دس لو؟ کیا یہ محبت ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا آفٹر 40 ایئر، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور مکہ کو اسلام کی طرف بلایا، دین اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، اس اللہ کی عبادت کرو، تم جن کو پوجتے ہو وہ جھوٹے خدا ہیں۔ تو انہوں نے دین اسلام کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور جب اللہ کے نبی کو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو آپ مایوس نہیں ہوئے، ڈس اپوائنٹ نہیں ہوئے۔ when they rejected the call of Islam، تو آپ نے ارادہ کیا کہ آپ طائف کی طرف جائیں، وہاں جا کر لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیں اور اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ آپ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ طائف میں پہنچے، وہاں 3 بڑے سردار تھے اور تینوں آپس میں بھائی تھے۔ آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بہت برا رویہ اختیار کیا۔ اب اللہ کے نبی کو کہنے لگے آپ ہمارے شہر سے نکل جائیے، لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی دین کی تبلیغ نہیں چھوڑی۔ انہوں نے طائف میں رسول اللہ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے۔ آپ بازار میں چلتے ہیں اینڈ دے ور ہوٹنگ اینڈ ٹیزنگ دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھاتے ہیں، آپ کو پتھر مارتے ہیں، آپ جب پاؤں اٹھاتے ہیں تو اس پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں جو آپ پاؤں اٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ پر ظلم کی انتہا کر دی، اور جب آپ تھک کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو بازو سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں اور پھر چلنے کے لیے کہتے ہیں، اور جب آپ کسی دیوار کے سائے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، دیوار کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو بازو سے پکڑ کر دھکا مارتے ہیں اور پھر چلنے کے لیے کہتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جو حضرت زید بن حارثہ کبھی رسول اللہ کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، ان کو بھی پتھر مارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے نالین مبارک خون سے بھر گئے، جسم زخمی ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل عطا علیک یوم کان اشد من یوم احد، یا رسول اللہ کہ احد سے بڑھ کر بھی کوئی ڈیفیکلٹ دن آپ پر آیا؟ احد میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ کا سر مبارک زخمی ہوا تھا، آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا عائشہ طائف کا سفر میرے لیے احد سے زیادہ بھی مشکل والا دن تھا، ڈیفیکلٹ تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ کے نبی نے ہمارے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کیا، اور پھر بھی بد دعا نہیں دی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں مقام قرنہ صالب پہ پہنچا تو جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس حاضر ہے، چاہیں جو چاہیں اس سے حکم کر دیں، یہ اسی وقت کر دے گا۔ پہاڑوں کا فرشتہ آگے بڑھا اور رسول اللہ سے سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگا ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں تو میں ان پر پہاڑ پھینک کے انہیں نیست و نابود کر دوں، انہیں ملیا میٹ کر دوں یا رسول اللہ۔ اخشبین یہ مکہ کے 2 پاپولر ماؤنٹینز ہیں، یہ 2 ماؤنٹینز ہیں، بہت بڑے ماؤنٹینز ہیں۔ کہنے لگا اگر آپ حکم دیں تو میں ان طائف والوں پر یہ پتھر پھینکوں اور ان نیست و نابود کر دوں۔ تو رسول اللہ، اللہ اکبر، رسول اللہ اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی آپ نے فرمایا نہیں جبرائیل، میں ان کے لیے زحمت نہیں بن کر آیا، میں ان کے لیے تو رحمت بن کر آیا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا نکلے کہ جو دین اسلام کو قبول کرنے والا ہو، اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والا ہو، اور بد دعا نہیں دی۔ وہ چاہتے تو اسی وقت پہاڑوں کے فرشتے سے کہہ کے ان کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے تو ہمارے لیے بہت مشکلات کا سامنا کیا۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہوتے تو کفار آ کر آپ پر اوجری پھینک دیتے، اللہ اکبر،
لیکن اللہ کے نبی نے کبھی بھی انہیں بد دعا نہیں دی۔ کن کے لیے یہ سب کچھ کیا؟ ہمارے لیے، امت کے لیے سب کچھ کیا۔ اور ان کی وفائیں دیکھیں اور اپنی جفائیں دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں تو اپنی محبت دیکھیں۔ ہم تو صرف زبان سے کہنے والے ہیں کہ ہم محب رسول ہیں، اللہ کے نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم نے کبھی پریکٹیکلی پروف دیا کوئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ہم نے کبھی غور کیا کہ ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں؟ 5 ٹائم ان ڈے مؤذن نماز کے لیے بلاتا ہے، وہ کہتا ہے حی علی الفلاح، فجر کے وقت کہتا ہے حی علی الفلاح، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب، عشاء کے وقت، لیکن ہم دین کی طرف نہیں آتے، نماز کی طرف نہیں آتے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کو راحت پہنچائیں نماز پڑھ کے، ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کو سکون پہنچائیں؟ نہیں، ہم نے کبھی نہیں کیا۔ ہم وہی صرف زبان سے اقرار کرنے والے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ مت بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا گالی مت دو، لیکن ہم بات بات پہ ہر جگہ، فرینڈز کے ایرا میں بیٹھا ہوں تو ہماری بات اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک ہم ہر بات میں گالی نہ دے لیں۔ گالی کے بغیر تو ہماری بات مکمل نہیں ہوتی۔ تو کہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ گالی مت دو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کم مت تولو، لیکن ہم تولتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نامحرم کی طرف تم دیکھو بھی مت، لیکن ہم تو ساری رات چیٹس، ڈیٹس، گرل فرینڈس اور یہ پارٹیز ایکسیٹرا۔ اللہ اکبر! خود غور کیجئے، از دس لو؟ کیا یہ محبت ہے؟ آپ تھوڑا سا غور کیجئے۔ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے اپنے والد محترم سے، ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اپنے والد سے کہے کہ ابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب کبھی اس کا باپ اس سے کوئی کام کہے کہ بیٹا مجھے بازار سے کوئی چیز لا دو، تو وہ کہے نہیں بابا میں یہ تو نہیں کر سکتا، لیکن بٹ آئی لو یو۔ اس کا باپ کہے کہ تم میرے شو پالش کر دو، وہ کہے نہیں ابا میں یہ تو نہیں کر سکتا بٹ آئی لو یو۔ اس کی ماں کوئی کام کہے تو اس سے یہ کہے آپ جو کہیں گی میں نہیں مانوں گا بٹ آئی لو یو۔ کہ یہ محبت ہے؟ اسے پیار کہتے ہیں کہ زبان سے تو کہنا کہ آئی لو یو، لیکن ان کی کوئی بات نہ ماننا۔ تو کیا ہم اللہ کے نبی کو سننا پر عمل کر رہے ہیں؟ ساری رات سونا، موبائل کو استعمال کرنا، چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ، انسٹا، فیس بکس یہ یوز کرنا، لیکن جب صبح کا وقت ہونا، مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، تو کیا ہم بستر کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر مسجد میں جاتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں؟ بندہ فجر بھی ادا نہ کرے، سوتا رہے، ظہر بھی غفلت میں گزر گئی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اگلے دن کوئی پوچھے کہ تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے تو وہ سینہ تان کر کہے ہاں میں محب رسول ہوں، میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ کس منہ سے کہتے ہو بھائی تم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ یار کل قیامت کو اللہ کے نبی نے تم سے پوچھ لیا کہ میں نے تو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، امت کی خاطر، تمہاری خاطر میں نے تو اپنے جسم کو زخمی کروایا، میں نے سر مبارک کو زخمی کروایا، نالین مبارک، میرے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، میرے شو خون سے بھر گئے، میں نے دندان مبارک شہید کروائے تمہاری خاطر، تمہاری محبت کی خاطر، اور تم تو میرے لیے نماز بھی نہ پڑھ سکے، گالی کو بھی نہ چھوڑ سکے، تم تو ڈیٹس، یہ پارٹیز، یہ ڈرگز، یہ ڈرنکنگ وغیرہ، تم تو کچھ بھی نہ چھوڑ سکے میری خاطر، چوری کرنا نہ چھوڑ سکے، تھوڑا کم تولنا نہ چھوڑ سکے، ملاوٹ نہ چھوڑ سکے تم، اور تم کہتے رہے تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ تو یہ محبت ہے؟ یہ صرف زبان سے اقرار ہے۔ کوئی ریسلر ہو اور وہ کہے میں بہت اچھی ریسلنگ کر لیتا ہوں، میرے سامنے کوئی بھی اسٹرانگ مین آ جائے، کوئی بہادر آدمی آ جائے، میں اسے عزت کر دوں گا، میں اسے ہرا دوں گا، ساری عمر یہ کہتا رہے، کیا ہم اس پر یقین کر لیں گے؟ کب یقین کریں گے؟ جب ہم اسے لڑتا ہوا دیکھیں گے، اسے کسی کو ہراتا ہوا دیکھیں گے، ان ادر ورڈز ہم اس کا پریکٹیکلی پروف دیکھیں گے، تو تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ بھائی صحیح کہہ رہا تھا، کہ وہ بہت بہادر ہے۔ تو اسی طرح ہم کب پتہ چلے گا کہ ہم محب رسول ہیں؟ جب ہم اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے۔ آپ نے
غور نہیں کیا کہ حضور کے کمپینینز کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا؟ اب آپ کی کس طرح محبت کیا کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک بات یاد آ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وضو فرما رہے تھے تو آپ مسکرائے. ایک اور صحابی پاس بیٹھے تھے, عرض کرنے لگے امیر المؤمنین آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ وضو کر رہے تھے اور آپ مسکرائے, تو میں اس سنت کو فالو کر رہا ہوں. دیکھیے کہ حضرت عثمان کو ریزن بھی نہیں پتا کہ رسول اللہ کیوں مسکرائے تھے, لیکن آپ پھر بھی مسکرا رہے ہیں. آپ رسول اللہ کی سنت پر ایک ایک سنت پر وہ مر مٹتے تھے. صحابہ ایک ایک سنت پر مر مٹتے تھے. اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے نبی ہم سے راضی ہو جائیں, ان کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اللہ کے نبی کی سنت کو فالو کرنا ہوگا, اللہ کے قرآن کو, حضور کے فرمان کو فالو کرنا ہوگا. آج ہم کیوں ناکام ہو رہے ہیں؟ ہر جگہ ہم ناکام ہو رہے ہیں. وہ اسی لیے ناکام ہو رہے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا, تو ہم آج ذلت کی طرف جا رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری نسلوں کو اللہ کے نبی کا سچا پکا غلام بنائے, اور ان سے محبت کرنے والا بنائے, ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.